اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے یہ اشعار آج سے قریباً 120 سال پہلے تحریر فرمائے تھے، اور اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے افضال جماعت احمدیہ پر نازل ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اب جب کہ ہم 2023 میں ہیں، ہم خود اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افضال جماعت احمدیہ پر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے یہیں برطانیہ میں جلسہ سالانہ برطانیہ کا انعقاد ہوا، اور ہم سب جنہوں نے اس میں خود شرکت کی، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا اسی نشے میں ابھی ہیں اور انہی برکات کو ابھی لوٹ رہے ہیں۔ خود سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں جو لوگوں کے تاثرات، جو دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات جو حقیقی طور پر جماعت احمدیہ کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کے جو اثرات ہو رہے ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کے پروگرام راہ ہدا میں کچھ تو ہم تذکرہ کریں گے جلسہ سالانہ اور اس کی برکات کا، لیکن جیسا کہ ناظرین و سامعین جانتے ہیں کہ یہ پروگرام راہ ہدا ہے جو کئی سالوں سے MTA انٹرنیشنل پر آپ کی خدمت میں ہفتے کے روز شام GMT وقت کے مطابق 4:30 بجے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ براہ راست پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب سے قریباً 55-56 منٹ تک آپ کے پاس موقع ہوگا، آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں۔ ہم سے سوال پوچھنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو مستقل لائیو پروگرام کے دوران اسکرین پر نظر آتا رہے گا۔ اگر آپ اپنا وائس میسیج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہتے ہیں یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ براہ راست اس پروگرام میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا لینڈ لائن آپ کے لیے میسر ہے، ضرور ہم سے بات کریں، ہم آپ کے سوالات کو اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ جلسے کی برکات کا سلسلہ جیسے میں نے ذکر کیا جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فضل الرحمان ناصر صاحب اور محترم محمد نصیر اللہ صاحب۔ میں نے جس طرح ذکر کیا جلسے کی برکات کا، تو ہمارے مہمان محترم محمد نصیر اللہ صاحب کو، جن کو آپ نے یقیناً پروگرام راہ ہدا میں نشریاتی رابطے کے ذریعے غانا سے شامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آج یہاں خود یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج بھی غانا سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم ساجد محمود بٹر صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم فضل الرحمان صاحب، میں نے جس طرح ذکر کیا، ہم تو وہ جلسہ سالانہ کی جو برکات ہیں وہ ابھی یادیں بالکل تازہ ہیں سن 2023 کے جلسہ سالانہ کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم دوبارہ اعادہ کریں اور اس بات کا بھی ضرور ذکر کریں کہ یہ جو جلسہ ہائے سالانہ کا سلسلہ جماعت احمدیہ میں جاری ہے، اس کی خود اغراض و مقاصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمائی تھیں؟
جی جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی اگر پیش کیے جائیں اور ان الفاظ کو پیش کرتے ہوئے لا محالہ ہم بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال 125 30 سال پہلے جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کا اغراض و مقاصد بیان کیے تھے، آج ہم ان جلسوں سے گزرے ہیں یا اس جلسے سے گزرے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اس جلسے کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ باتیں لکھی تھیں جو آج بالکل ہی کھلی ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ عنقریب وقت آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ اس مذہب میں نہ نیچریت کا نشان رہے گا اور نہ نیچر کے تفرید پسند اور اوہام پرست مخالفوں کا، نہ خوارق کے انکار کرنے والے باقی رہیں گے اور نہ ان میں بہودہ اور بے اصل اور مخالف قرآن روایتوں کو ملانے والے۔ اور خدا تعالیٰ اس امت وسط کے لیے بین بین کی راہ زمین پر قائم کرے گا، وہی راہ جس کو قرآن لایا تھا، وہی راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھائی تھی، وہی ہدایت جو ابتدا سے صدیق اور شہید اور صلحاء پاتے رہے۔ یہی ہوگا، ضرور یہی ہوگا جس کے کان سننے کو ہوں سنیں، مبارک وہ لوگ جن پر سیدھی راہ کھولی جائے۔ تو یہ ساری باتیں آج جب جلسہ ہو رہا تھا، کوئی افریقن آ رہا ہے، کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہے، کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی ایشیا کے مختلف ملکوں سے، سینکڑوں قومیتوں کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ، کئی جگہ اس مضمون کو بیان کیا، لیکن ایک مقصد یہ بیان کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساری عمر بعض اوقات اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جلسے میں جائیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو اس وقت قائم مقام خلیفہ ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، دعاؤں میں شامل ہوں، اور وہ انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہمی محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ تو ہم نے ایک ملک کا جلسہ سالانہ دیکھا، UK کا، 40,000 سے زائد اس میں حاضری تھی۔ جس رنگ میں وہ پرامن طریق سے بھائی چارے کا ایک اسلامی ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا تھا، وہی بات نظر آتی تھی۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، جو نان مسلم دوسری قوموں کے لوگ جو احمدی نہیں تھے، انہوں نے بھی جب آ کر ان نظاروں کو دیکھا ہے تو ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ انسانی کاروبار ہو نہیں سکتا کہ اس قدر محبت اور پیار سے دنیا میں اتنی بڑی گیدرنگ جو اکٹھی ہو۔ صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا، مجھے وہ ہماری بہن یاد آ گئیں جو انڈونیشیا سے آئی ہوئی تھیں، اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ یہاں آ کر مجھے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی جماعت میں نظر آ رہا ہے۔ اور مجھے وہ دوسری خاتون بھی یاد آ گئیں جو کینیڈا سے تشریف لائی تھیں اور اپنے قبائل کی یہاں ریپرزنٹیشن کر رہی تھیں، لیکن عالمی بیت کو دیکھ کر ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو جذباتی کیفیت اور روحانی کیفیت یہاں میرے اوپر طاری ہوئی ہے وہ خود اپنی عبادات میں بھی نہیں ہوتی۔ فضل الرحمان صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہم ساجد صاحب کی طرف چلتے ہیں غانا میں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ساجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم یہاں ساجد صاحب کی آواز تو نہیں سن پا رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساجد صاحب کو ہماری آواز جا رہی ہے۔ ساجد صاحب، آپ کو ہماری آواز مجھے لگتا ہے آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام برہان صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ساجد صاحب، میں آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی جس طرح فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد بیان فرمائے، ان کا مختصراً سا یہاں ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کی صداقت کا ایک ثبوت اس کی پیشگوئیوں کا پورا ہونا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی پیشگوئیاں فرمائی تھیں جن کا ثبوت اس جلسہ سالانہ کے ذریعے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے؟ آپ آج کے پروگرام میں جو پہلا سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیں۔ جی جزاک اللہ برہان صاحب۔ نبی کی صداقت کے جہاں بہت سارے ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ثبوت جو ہے وہ پیشگوئیوں کا پورا ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے بعض حصے پیشگوئیوں کے جلسہ سالانہ جو ہمارا ہوتا ہے مختلف ممالک میں، اور خصوصاً جو مرکزی جلسہ ہے وہاں پہ عظیم الشان طریق پر ان پیشگوئیوں کا ظہور ہمارے سامنے جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں ہی، جب ابھی آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو الہامات نازل کیے ہیں ان میں سے ایک الہام یہ نازل کیا کہ یاتونا من کل فج عمیق، کہ کثرت سے تیرے پاس لوگ آئیں گے، اور اتنی کثرت سے آئیں گے کہ جن راہوں سے وہ چل کر تیرے پاس پہنچیں گے وہ راہیں کثرت استعمال کی وجہ سے گہری ہو جائیں گی یا گڑھے پڑ جائیں گے وہاں پہ۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو آئیں گے یاتی کا من کل فج عمیق، کثرت کے ساتھ اموال لے کر آئیں گے، نقد کی صورت میں اور جنس کی صورت میں، اور تحائف لے کر آئیں گے تاکہ ان سے اخراجات جو ہیں وہ تیرے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ پھر حضور کو ایک الہام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ اے احمد تیری مدد وہ لوگ کریں گے، وہ عظیم الشان وجود کریں گے کہ ہم آسمان سے ان کے دلوں میں وحی نازل کریں گے کہ جاؤ اور اس احمد کی جا کے جو ہے مدد کرو، اور اس کے جو مقاصد ہیں دنیا میں قرآن کریم کے علوم کو شائع کرنے کے، قرآن کریم کی برکات کو پھیلانے کے، ان کے ممد اور معاون بن جاؤ۔ چنانچہ اس لحاظ سے ایک اور الہام جو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کیا، فرمایا فہانا انتو آن فتعرف بین الناس، کہ اس وقت تو تمہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ زمانہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے کہ تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کثرت سے شہرت پائے گا، فتعرف بین الناس، اور لوگوں میں تیرا عرف جو ہے لوگ کثرت کے ساتھ تجھے پہچاننا شروع کر دیں گے۔ ایک اور الہام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ ان پیشگوئیوں کو دیکھیں، مثلاً ایک اور اسی طرح کی ہے، فرمایا ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی۔ اگر اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیشگوئیوں کو دیکھا جائے، ان الہامات کو دیکھا جائے، تو بلا مبالغہ یہ درجنوں نہیں بلکہ بیسیوں ہیں جن کا ایک عظیم الشان ظہور جو ہے وہ ہمارے جلسہ سلانے کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے، ایک تو آپ لوگ ہیں خوش قسمت جو وہاں پہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ، ڈیلیگیشنز، وفود جو ہیں کثرت کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا عظیم الشان ہمیں پوری دنیا میں بسنے والے احمدیوں کو یہ نظارہ کرنے کی توفیق ملتی ہے MTA کی وساطت سے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں سے جو احمدی وہاں پہ گئے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے ملک میں اس جلسے کی برکات کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک جو نظارہ ہے اور ایک ایک جلسہ جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عظیم الشان پیشگوئیوں کا عظیم الشان ثبوت ہے، اور یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں، آپ وہی امام مہدی ہیں، آپ وہی مسیح موعود ہیں جن کی بشارت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے آج سے 100 سال سے زائد عرصہ پہلے جو خدا تعالیٰ نے غیب کی خبریں آپ کو بتائی تھیں، وہ آج ہم 100 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے وہ خبریں پوری ہوتی ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی صداقت کا عظیم الشان وجود جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ شکریہ ساجد محمود بٹر صاحب۔
ناظرین کرام، ساجد صاحب نے ابھی بہت مختصر انداز میں چند ایک ان پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی تھیں۔ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدنان مشتاق صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے، ہم ابھی اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ برائے مہربانی اسکرین کے سامنے رہیے گا۔ اور ناظرین، آپ اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں یا ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے براہ راست رابطہ کریں۔ محترم نصیر اللہ صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہوں گا، پہلی دفعہ آپ کو یہاں برطانیہ آنے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کے لیے تو اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کوئی سفر کرنے کے، آپ نے سفر کیا ہے محض جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے۔ میں چاہوں گا آپ ناظرین کو جو آپ نے ایک حق الیقین حاصل کیا ہے اس جلسہ سالانہ میں شمولیت کر کے، اور جو آپ نے چیزیں یہاں محسوس کی ہیں، دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور جگہوں پہ بھی جلسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں برطانیہ کے جلسے میں کیونکہ خلیفہ وقت یہاں موجود ہیں تو اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ناظرین کو بتائیں آپ نے جلسے میں کیا دیکھا اور جلسے میں کیا محسوس کیا؟ جی، جزاکم اللہ راجہ صاحب۔ میرا خیال ہے 1991 سے مجھے مسلسل موقع مل رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے جو خطابات ہیں، ابتدائی طور پر ہم کراچی میں ہوتے تھے تو ٹیلی فون کے ذریعے سنوانے کا اہتمام کیا جاتا تھا، پھر جلسہ سالانہ کی تقاریر مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے سنوائی جاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر MTA جب 1994 میں 1994 میں شروع ہوا تو میرا خیال ہے تمام سالوں کے جو جماعت احمدیہ UK کے جلسے ہیں وہ براہ راست میں نے سب دیکھے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں بھی اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس کے زمانے میں بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سمیت پاکستان، ہندوستان اور ساری جو عالمگیر جماعت احمدیہ ہے ان کے لیے روحانی ترقیات کا بے پناہ موجب بنتے ہیں۔ سارا سال لوگ ان تاریخوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ان جلسوں میں براہ راست MTA کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ جو اب میں یہاں پر اب آیا ہوں پہلی دفعہ اور خود شامل ہو کر دیکھا تو اتنا زیادہ غیر معمولی فرق ہے اس ماحول کا، اس روحانیت کا جو یہاں رہ کر اپنے اندر محسوس کی، کہ سب سے پہلا جواب تو میرا یہ ہے کہ وہ میرے لیے شاید بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کو دور سے محسوس کرنا اور ایک چیز کے اندر جسمانی طور پر خود اس کا حصہ بن جانا، سب سے بڑھ کر حضرت خلیفۃ المسیح کو قریب سے دیکھنا، بوڑھے، عورتیں، بچے لائنوں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ صرف ایک جھلک اپنے امام کی دیکھ لیں، اور بے پناہ مصروفیات کے باوجود حضرت صاحب کا صبح سے لے کر شام تک جلسے کے مختلف اجلاسات میں شامل ہونا، ملاقاتیں کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانا، وفود کے ساتھ ملنا، پرچم کشائی، عالمی بیعت، یہ سارے ایسے نظارے تھے کہ ان میں سے ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ میری زندگی کا حاصل تھے۔ بائبل میں ایک بڑی مشہور پیشگوئی بھی ہے، مکاشفہ باب 14 میں غالباً آیت 6 یا 7 ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا اور وہ مختلف زبانیں بولے گا اور مختلف لوگوں سے بیک وقت مخاطب ہوگا۔ اب میں ابھی دیکھ رہا تھا رپورٹ، تو 100 سے زیادہ ممالک کی اس جلسے میں نمائندگی تھی اور 17 یا 18 کے قریب غالباً زبانوں میں براہ راست ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر ہزاروں سال پہلے جو پیشگوئی کی گئی اس کو ہم کس طرح پورا ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ خواب بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے کہ حضور نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں لندن شہر میں ایک ممبر پر کھڑا ہو کر انگریزی زبان میں تقریر کر رہا ہوں۔ اب جلسے میں بہت ساری جو تقاریر تھیں وہ انگریزی زبان میں براہ راست کی گئیں، اور باقی سارے جلسے کی کارروائی جو ہے وہ انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے ذکر کیا باقی زبانوں میں بھی نشر کی گئی، اور جو سامعین جو براہ راست سامنے موجود تھے ان کی اکثریت کا تعلق بھی انگریزی بولنے والے ممالک سے تھا، یا وہ کم از کم انگریزی زبان بخوبی سمجھتے تھے۔ تو وہ پیشگوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بائبل میں لکھی گئی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رویا بھی اس بارے میں دکھایا گیا، وہ اس جلسے میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا۔ اور خاص طور پر جو عالمی بیعت کی کیفیت تھی کہ پوری دنیا سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ٹی وی سیٹس کے ذریعے بھی اور جلسہ گاہ میں بھی ایک دوسرے کے پر ہاتھ رکھ کر ایک جسمانی تعلق بھی خلیفۃ المسیح تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ کیفیت غیروں کے لیے بھی ناقابل بیان ہے، جس طرح کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک علیحدہ ہی کیفیت تھی، اور میں تو 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہا، اور دل کرتا ہے کہ بار بار اس کو دیکھا جائے، وہ بیعت کے الفاظ دہرائے جائیں اور جو ہے اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ بہت خوب نصیر اللہ صاحب،
ہم اور بھی آپ سے باتیں کریں گے. آپ نے جس طرح اس وقت ابھی ذکر کیا ایک بائبل کی ایک پیش گوئی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا مضمون موازنہ مذاہب ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے بھائی ہیں عدنان مشتاق صاحب، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے جموں کشمیر سے. وہ سوال میں محترم فضل الرحمان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب، ہمارے بھائی عدنان مشتاق صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں موسیقی کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں اس ترتیب اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ احکامات کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. ظاہر ہے ایسی بات تو نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیا میں جتنی چیزیں حلال ہیں اور حرام ہیں ان کی ایک فہرست قرآن کریم میں دے دی جاتی، پھر تو سارا قرآن کریم کیا کئی نسخے اس کے بن جاتے. ایسی بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں جس میں سمجھ آ سکتی ہے. موسیقی تو بظاہر جب انسان نظم پڑھتا ہے، بلکہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ردم پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے یا اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جس چیز سے روکتا ہے وہ فحشا ہے. آج کے زمانے میں پتہ نہیں یہ جنہوں نے سوال پوچھا ہے ان کا وسیع تر ان کے ذہن میں کیا پس منظر ہے، لیکن موسیقی اور فحشا میں بعض اوقات لوگ فرق نہیں کر پاتے. قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا، لوگ اچھی نعتیں پڑھتے ہیں اور نظمیں پڑھتے ہیں. جماعت احمدیہ میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ نظمیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ایک موسیقی ہی ہے دراصل. لیکن ہر وہ موسیقی جس کے ساتھ فحشا کو باندھ دیا جاتا ہے، دراصل فحشا کی ممانعت ہے، خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو، خواہ وہ موسیقی کی شکل میں ہے، خواہ وہ کسی زبانی کلام کی شکل میں ہے، یا کسی ایسی صورت میں ہے جو بنی نوع انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. تو میرا تو اس میں یہی ایک رائے ہے کہ ہر وہ موسیقی جو انسان کو فحشا کی طرف لے کر جاتی ہے وہ منع ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے کہ یہ پروگرام براہ راست ہے اور اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک یہ جاری رہے گا. آپ کے سوالات اس پروگرام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی سوال موصول ہو ہم اس کو اس پروگرام میں شامل کریں اور اس کا اپنے پینل ممبران سے جواب لیں. آپ ضرور اس پروگرام میں اپنے سوالات بھیجیں، لیکن اس وقت ایک سوال لے کر میں ساجد محمود بٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور ان سے بات کرنا چاہوں گا. ساجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. ساجد صاحب، ابھی آپ نے ورحمۃ اللہ. جی ساجد صاحب، ابھی آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ذکر کیا اور جلسہ سالانہ کا بھی ذکر کیا. میں چاہوں گا یہی موقع ہے کہ اس بات کا بھی تذکرہ کر لیا جائے کہ قرآن کریم کسی پیش گوئی یا پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا کیا معیار بیان فرماتا ہے. دیکھیں، ہم نے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیان فرمائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے رکھ دی اور پھر وہ بات ہم پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو قرآن اس کے بارے میں، پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بارے میں کوئی نہ کوئی تو معیار بیان کرتا ہوگا، وہ بھی ناظرین کے سامنے آپ رکھ دیں پلیز. جی جزاک اللہ برہان صاحب. جو عربی زبان میں نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جس کو ہم نے اردو میں بھی رائج کیا ہوا ہے، اس لفظ پہ غور کرنا چاہیے. نبی کا لفظ جو ہے وہ نبا ان سے نکلا ہے، اور نبا کہتے ہیں غیر معمولی اہم خبر کو. نبیون جیسے علیم ہے مبالغے کا صیغہ، جیسے حکیم ہے مبالغے کا صیغہ، خبیر ہے مبالغے کا صیغہ، اسی طرح فعیل کے وزن پر نبیون ہے. اور مراد یہ ہے کہ وہ وجود جو کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں بتانے والا ہو. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں معمور کر کے بھیجتا ہے کہ دنیا والوں کا جا کے تزکیہ نفس کرو، ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ان کے دلوں میں طہارت اور تقوی پیدا کرو،
ان کے دلوں میں زہد پیدا کرو، آخرت کی فکر کے خیالات اور احساسات ان کے دلوں میں پیدا کرو. جیسے ابھی مکرم فضل صاحب بتا رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں کہ جو جلسہ سالانہ کی اغراض میں سے بنیادی ایک غرض یہی ہے کہ کثرت ملاقات کی وجہ سے آخرت کی طرف دھیان زیادہ جائے اور دلوں میں تقوی اور طہارت پیدا ہو. اب جب ایک انسان کو یہ اتنے بڑے کام، اتنا بڑا مقصد جو ہے وہ دے کے بھیجتا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ انسان واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہے، واقعی وہ نبی بن کے آیا ہے. تو خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پھر غیب کی کثرت کے ساتھ خبریں ایسے وجود کو بتاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اعلان کرو کہ یہ خبر مجھے خدا تعالیٰ نے بتائی ہے، اور آئندہ اس خبر کا پورا ہونا یہ بتائے گا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. ہر نبی کے دور میں یہ عظیم الشان نشانات جو ہیں وہ نظر آتے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی. چنانچہ آپ کی پیشگوئیاں آپ کے زمانے میں بھی پوری ہوئیں، آپ کی وفات کے مان بعد قریب کے زمانے میں پوری ہوئیں اور موجودہ زمانے میں بھی پوری ہو رہی ہیں. تو پیشگوئیوں کا پورا ہونا، یہ سارا مضمون لفظ نبی کے اندر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ اسی مضمون کو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے جو عقلی مضمون ہے. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا عالم الغیب، غیب کو جاننے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا تعالیٰ. وہ اپنے غیب کی خبروں پر کثرت کے ساتھ کسی کو علم نہیں بخشتا سوائے اپنے چنیدہ رسولوں کے. تو گویا اپنے چنیدہ رسول جو ہیں ان کو غیب کی خبریں کثرت ساتھ بتائے گا، وہ خبریں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. ان میں سے ہر ایک خبر پیشگوئی ہے اور اس کا پورا ہونا اس نبی کی صداقت کی دلیل بن جاتا ہے. یہ سورہ جن میں بیان کیا. سورہ آل عمران میں بھی اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب کہ کثرت کے ساتھ علم غیب تم میں سے ہر ایک کو مطلع کرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریق ہے، اور وہ طریق کیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہتا ہے اپنے برگزیدہ رسولوں کو یہ علم غیب جو ہے، غیب کی خبریں جو ہے وہ خدا تعالیٰ بتاتا ہے. چنانچہ وہ معیار جو ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے وہی معیار خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا اور آگے اس کی مزید تفصیلات بیان کی. مثلا فرمایا رسولاً مبشرین و منذرین کہ خدا تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرن بنا کے بھیجا ہے. بشیرن کا مطلب کیا ہے کہ بشارتیں دینے والے، کہ نبی اپنے متعلق بشارتیں ہوں گی، جو اس کی اولاد ہے اس کے متعلق بشارتیں ہوں گی، جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے متعلق بشارتیں ہوں گی، جو اس نبی کے مقصد کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور رستے میں دیواریں کھڑی کرے گا، ان کے لیے وہی نبی پیشگوئیاں انذار والی کرتا ہے، ان کی ہلاکت کی پیشگوئیاں کرتا ہے، ان کی ناکامی اور نامرادی کی پیشگوئیاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے. چنانچہ پیشگوئیوں کی تفصیلات دو بڑے حصے، ایک حصہ بشارتوں پر مبنی ہوتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ انذار پر مبنی ہوتا ہے. جلسہ سالانہ کا مضمون چل رہا ہے، جلسے کے حوالے سے ہی دیکھیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں کیں، آج آپ کے ماننے والوں کے لیے اس جلسے کا ہر منظر جو ہے وہ بشارت پر مبنی ہے، وہ خوشخبری پر مبنی ہے. اور آج سے 10 سال 20 سال پہلے بلکہ 100 سال پہلے سے جو بڑے بڑے دشمن جو ہیں جماعت احمدیہ کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ فوت ہوئے، جماعت ترقی کرتی چلی گئی، ان کی اولادیں ختم ہوئیں، جماعت کو نہیں روک سکے. آج ان کی اولادوں کی اولادیں ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے رستے میں ہر روڑا اٹکایا جائے، ہر قسم کی دیوار کھڑی کی جائے تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے. لیکن خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بشارتیں دی تھیں کہ خدا تیرے پیغام کو، تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائے گا، ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، یہ عظیم الشان بشارتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہی بشارتیں ہر ایک ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ عظیم الشان پیارا وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا وجود ہے. بہت بہت شکریہ ساجد محمود بوتا صاحب. ناظرین کرام، جیسا کہ میں بار بار آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر تو آج کے پروگرام میں
کیونکہ ابھی جلسہ سالانہ برطانیہ ختم ہوا ہے اور اب ہم تیاری میں لگ گئے ہیں جلسہ سالانہ جرمنی کے، تو وہی ماحول ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں، اس لیے اس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ پروگرام کیونکہ راہ ہدا ہے، اس میں آپ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ محمد نصیر اللہ صاحب ہمارے بہت ریگولر سوال بھیجنے والے ہیں، عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے۔ انہوں نے کافی سارے سوالات بھیجے ہیں، لیکن میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور جلسہ کے لحاظ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوائے احمدیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو صحابہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف مہمات پر روانہ ہوتے تھے تو ایک جھنڈا ساتھ رکھا جاتا تھا، اور یہی مختلف قوموں کا اس سے پہلے بھی دستور تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1914 میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے تھے، اور اس کی سلور جوبلی کے موقع پر یعنی 1939 میں جب آپ کی خلافت کو 25 سال مکمل ہوئے تو آپ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ جماعت احمدیہ کا بھی ایک جھنڈا، ایک نشان ہونا چاہیے اس طرح کا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک سفید اور سیاہ رنگ کا جھنڈا تیار کروایا گیا، اور اس کی ان دونوں رنگوں کو منتخب کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ احادیث میں جو صحابہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جھنڈوں کی تفصیلات آئی ہیں وہ زیادہ تر سیاہ یا سفید رنگ کی تھیں، اور اس کے لیے آپ نے پھر ہدایت بھی فرمائی اور صحابہ سے صرف چندہ لیا برکت کی خاطر، اور صحابہ اور صحابیات کو اس کام میں انوالو کیا، اور یہ 1939 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر پہلی دفعہ لوائے احمدیت لہرایا گیا، اور اب وہ ایک روایت بن چکی ہے، اور مختلف ممالک میں ہر سال جلسے کے موقع پر اگر حضرت خلیفۃ المسیح موجود ہوں تو وہ خود یا پھر اس ملک کے جو امراء یا نمائندے ہوتے ہیں حضور کے، وہ لوائے احمدیت لہراتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد نصیر اللہ صاحب۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ہمارا جو جماعت احمدیہ کی جو ڈیجیٹل لائبریری ہے وہ بھی بہت زیادہ منظم ہو چکی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اس موقع پر ناظرین کو یہ بھی بتانا میں چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے بارے میں اور جماعت احمدیہ کی مختلف جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نے کبھی سرچ کرنا ہو تو ایک تو ہماری ویب سائٹ ہے جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہ ضرور آپ نوٹ کریں، اس کو ضرور وزٹ کریں، alislam.org۔ نہ صرف یہ کہ یہ ویب سائٹ بنیادی طور پر انگریزی زبان میں ہے، اس میں انگریزی کے ساتھ اردو زبان کا لنک بھی موجود ہے اور عربی زبان کا لنک بھی موجود ہے، اور دیگر زبانوں کے بھی لنکس یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کے بارے میں مختلف ڈاکومنٹریز جو خود جماعت احمدیہ نے تیار کی ہیں وہ بھی آپ کو سوشل میڈیاز پہ مل جائیں گے، ان کو بھی جا کر ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال لے کر جو محترم عبدالسمیع صاحب نے لیورپول سے بھیجا ہے، میں ساجد محمود بٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ساجد صاحب، عبدالسمیع صاحب لیورپول سے آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ اور غیر احمدیوں کے مختلف اجتماعات میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو وہ بھی اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو جلسہ سالانہ اور دیگر جو مسلمانوں کے اجتماعات ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ جی ساجد صاحب۔ جی، جلسہ سالانہ کی جو کاروائی ہے اس کو اگر غور سے دیکھا جائے اور جو ہمارے مہمانان وہاں پہ جاتے ہیں اس میں سے غیر احمدی اور غیر مسلم مہمان بھی جو ان کے دلی جذبات ہیں وہی بنیادی فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جماعت احمدیہ کے اجتماعات میں اور دنیا داروں کے اجتماعات میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو جلسہ اس وقت شروع کر رہا ہوں میں اس کو دنیاوی میلوں کی طرح نہیں سمجھنا۔ تو گویا جو غیر احمدیوں کے اجتماعات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک میلے کی کیفیت نظر آتی ہے، سیر و تفریح والی، جس میں اپنا وقت جو ہے وہ پاس کرنا ہے، ڈسپلن اس طرح جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن اس کے بالمقابل جو جماعت احمدیہ کا اجتماع ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد اور آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ایسے وجود کے ذریعے رکھی گئی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مسیح اور موعود بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا فرق جو اسی میں سے نکل رہا ہے، دنیا کے باقی جتنے بھی اجتماعات آپ دیکھیں وہ اجتماعات یا کسی مولوی نے بلائے ہیں یا کوئی سیاستدان بلا رہا ہوگا یا کوئی بزنس مین بلا رہا ہوگا یا کوئی دنیاوی اداکار بلا رہا ہوگا یا کوئی اور بڑا آدمی بلا رہا ہوگا، لیکن یہ اجتماع ایسا ہے جو وہ وجود بلا رہا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے،
جس کو خدا تعالیٰ نے مسیح موعود بنا کے بھیجا ہے، اور اس کی وفات کے بعد ایسا وجود بلا رہا ہے وہ اجتماعات جو اس کا جانشین ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ چنانچہ بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نواز ہے کون، جو میزبان ہے وہ کون ہے، جو ہمیں جلسوں پہ بلانے والا ہے وہ تو خدا کا نبی یا اس کا خلیفہ ہے، اور جو غیر احمدی ہیں جو ان کو بلانے والے ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بلانے والے ہیں کون، وہ یا مولوی ہیں، وہ یا سیاستدان ہیں، وہ یا بزنس مین ہیں، یا دنیاوی طور پہ اور بڑے وجود جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اس طرح کہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ڈسپلن کا یہاں پہ دیکھیں تو معین جیسے پروگرام چل رہا ہوتا ہے، باقاعدہ تقاریر ہیں، والنٹیئر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، جو بغیر ایک پیسہ لینے کے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد اور ان کا جو ہے یہی صرف ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوا کرتا۔ تو رضاکارانہ طور پہ اتنا بڑا انتظام اور پھر پوری دنیا کے ملکوں میں پھیلتے چلا جانا اور مرکزی حیثیت میں، مرکزی لڑی میں ان کا پروئے چلے جانا، یہ کئی ایسے فرق جو ہیں شاخ در شاخ اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے، جو جماعت احمدیہ کے جلسے اور باقی ہمارے غیر احمدی یا غیر مسلموں کے جلسوں اور ان کے میلوں میں جو ہے وہ فرق بنیادی بیان کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین و سامعین، دیکھیں جو بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا نا جماعت احمدیہ میں اور کسی بھی دوسرے اسلامی فرقے میں یا کسی بھی جماعت میں، وہ وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والی کی پیشگوئی فرمائی تھی، جس مسیح موعود اور امام مہدی کا ذکر فرمایا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس لیے آپ کے کرے ہوئے کام دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہی ہیں۔ محترم فضل الرحمان صاحب، ہمیں سوال آیا ہے ہبت الشافی صاحب کا، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی موجودگی میں ہم کس طرح احمدیت کے عقائد کو سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ ہے کہ ہمارے لیے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی زندگی کا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو جماعت احمدیہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ جب تک کسی بھی جگہ پر کسی ملک میں اگر ان پر ظلم ہوتا ہو، ان کو عقائد پر عمل نہ کرنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو، تو کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 13 سال جو آپ کی بعثت کے بعد مکہ میں آپ کو کوئی باقاعدہ مسجد نظر نہیں آئے گی، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کوشش بھی کی ہے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنانے کی، تو اس کی بھی وہاں کی اجازت نہیں دی وہ مقامی لوگوں نے، حتیٰ کہ قرآن بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، اسی طرح قرآن کریم، لیکن اس میں بھی جو اصل پیغام تھا وہ یہ تھا کہ بغاوت نہیں کرنی، کسی جگہ فساد نہیں پھیلانا، خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے طور پر نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کو توفیق تھی۔ لیکن بنیادی فرق جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جماعتوں میں اور غیروں میں، بے شک وہ یہ دعوے کریں کہ ہم ہی دراصل خدا کے دین کے مددگار ہیں اور ہم خدا تعالیٰ کے دین کے نمائندے ہیں، لیکن بڑا واضح فرق یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ مشکل ترین حالات میں بھی جب تک مکہ میں رہے آپ کے بعض صحابہ، باوجود اس کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں طاقت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ان کا مقابلہ کرنے کی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو حد ہو گئی ہم پر ظلموں کی، اب تو ان کے خلاف بد دعا کریں یا ہمیں کوئی مقابلے کی اجازت دیں۔ حالت یہ تھی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی غالباً یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میری جو گھر کی مالکہ ہے وہ سلاخیں گرم کر کے میرے جسم پر لگاتی ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے میں ملتے ہیں اور صحابہ کے، اور بڑے اچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک اچھے تاجر تھے، ان کے چچا نے جو ان پر ظلم کیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان پر بڑے ظلم ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقابلے کی اجازت نہیں دی،
بلکہ ایک صحابی کو فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں یا ایسے ایسے خدا تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے والے گزرے ہیں کہ ان کے سروں پر آرے رکھ کر چلا دیے گئے لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، تم جلدی کر رہے ہو۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک نظام جاری کرنے کی توفیق دی، اس وقت بھی آپ نے کسی غیر قوم کے خلاف باقاعدہ تلوار نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ غیروں نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ نے اس وقت اجازت دی، لیکن جب تک مکہ میں رہے جو جہاں بھی جیسی بھی حکومت تھی ان کے وہاں پر فساد کرنے کا موجب مسلمان نہیں بنے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، 300 سال تک عیسائیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، خاموشی کے ساتھ اپنے جہاں جہاں توفیق تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام موجود تھا اس کو پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اپنے بیویوں کو سکھاتے تھے، اور ان کا قرآن کریم میں اصحاب الکہف والرقیم بڑی تعریف کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہی اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں؟ ہم تو دراصل اسلام کے ہی عقائد کو دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے حج بھی کرنا ہے، جہاں جہاں تو حج جن شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے ساری دنیا سے لوگ حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جماعت احمدیہ ادا کرتی ہے۔ پچھلے دنوں عید کے موقع پر انہوں نے پابندیاں لگائیں، جی نہیں قربانیاں نہیں کر سکتے، جہاں توفیق تھی فساد کا خطرہ نہیں تھا وہاں پر انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن جو فکر تو ان کو کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جماعت احمدیہ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے لیے کوئی کسی وقت بھی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نے کس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اسوہ موجود ہے، آپ کی سیرت کو یاد رکھیں تو زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہر رنگ میں برکتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے، مظلومیت کے دور میں بھی، اور جہاں وہ مظلومیت کی کیفیت نہیں ہے وہاں بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ قسمہ قسم کے ظلم ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم دی۔ ناظرین کرام، اس وقت جماعت احمدیہ کا بھی اسوہ آپ کو خلیفۃ المسیح کی رہنمائی میں یہی نظر آئے گا کہ قسمہ قسم کے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہمیں بار بار اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دعاؤں پر زور دیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یہی وہ باتیں ہیں جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت محمد آصف صاحب کال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے ان کا سوال ساجد محمود بٹر کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ محترم ساجد صاحب کے سامنے محمد آصف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جلسہ سالانہ مبارک ہو۔ میں نے سوال یہ کرنا تھا، جس طرح جماعت احمدیہ پوری دنیا میں ہر سال جلسہ منعقد کرتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی ایسی مثال ملتی تھی؟ کیونکہ غیر جماعت کہتے ہیں کہ جی آپ کا جلسہ جو ہے یہ حج کے برابر ہے، یہ حج آپ ہر سال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے تفصیل چاہیے تھی۔ بہت اچھا محمد آصف صاحب، آپ کا سوال میں غانہ کیوں لے کے جاؤں، یہی فضل الرحمان صاحب سے اس سوال کا میں جواب پوچھ لیتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب بتائیں جی، حج کرتے ہیں آپ جلسہ سالانہ کے موقع پر؟ اس سوال کے جواب ضرور دیں اور میرے خیال میں ناظرین کے سامنے تذکرہ کر دیں جو کل کے خطبہ جمعہ میں بھی حضور نے ذکر فرمایا۔ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو جہاں جہاں حج کی اجازت دی جاتی ہے وہاں باقاعدہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ حج کی جو شرائط ہیں، امن ہے، راستے کا امن ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ساری دنیا سے حج کر رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم حج کو حج ہی سمجھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حج کیے، بلکہ 2 حج کیے۔ پھر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ اس کے علاوہ جماعت کے افراد سوائے پاکستان کے باقی جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے حج کرنے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عملی نمونہ ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم حج کو حج کے مقام پر ہی سمجھتے ہیں اور حج کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہاں جہاں سے نہیں جاتے
وہاں پر چونکہ قرآن کریم نے خود یہ شرط لگائی ہے کہ اگر رستے کا امن نہ ہو تو تم پر حج فرض نہیں بنتا، لیکن حج کو حج کے طور پر کرنا ہم میں سے ہر ایک احمدی فرض سمجھتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ہم جلسہ سالانہ کرتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی تقریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ آپ پڑھیں، وہ بخاری پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث پڑھ لیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی بعض اشارے ملتے ہیں کہ بڑی کثرت کے ساتھ صحابہ مختلف علاقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہرا کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ باقی جہاں تک انتظام کا تعلق ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دین کو سکھانے کے خاص انتظام تھے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس میں مزید کچھ تبدیلیاں ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ اس میں مزید تبدیلیاں ہوئیں، لیکن جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان بنیادوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، ان پر عمل کرنے کے لیے تلقین ہوتی تھی، مرکز سے وفود جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں وفود جاتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کئی دن ٹھہرتے تھے اور آپ کے ساتھ دین سیکھتے تھے، اور اس میں حدیثوں میں اس بات کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ سفر کرو، دین کی خاطر سفر کرو اور وہاں جا کر دین سیکھنا۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، یہاں کئی پیغام ہیں کہ جتنا لمبا سفر کرنا پڑے، جتنی مشکلات میں سے بھی گزرنا پڑے، سفر کرو اور جا کر دین سیکھو۔ اب ساری دنیا سے لوگ جہاں جہاں جلسہ سالانہ پر تشریف لاتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھیں یہاں پر کوئی فلمیں دیکھ کے جاتے ہیں، یہاں پر کوئی فحشاء کی ڈانس ہوتے ہیں؟ جو لوگ جہاں جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، خلفاء کی تقریر سنتے ہیں، اور ان کے اندر، ان کے دلوں میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے تو دیکھا، عملی گواہی موجود ہے کہ سینکڑوں روپے خرچ کر کے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں سمیت لوگ آتے ہیں جلسوں پر، اور اس جلسے میں شامل ہونے کے بعد ان کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں میرے دوستوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بعض بچے پاکستان سے آئے، اس کے بعد سے ان کی حالتوں میں تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسی گواہیاں ہیں جو اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی اسوہ پر عمل کرنے کا ہی ایک کوشش ہے، اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کر دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ جلسہ سالانہ ہرگز حج نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم پہ ظلم یوں بھی ڈھائے جاتے ہیں، وہ ہم سے ملتے نہیں ہیں، ملائے جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جو ہم پیدائشی احمدی ہیں، ہم نے ایسی باتوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے ایک بات جو میں اپنے ناظرین اور خاص طور پہ ایسے ناظرین کو کہنا چاہوں گا، ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا کہ جب کسی مخالف نے احمدیت کا غلط انداز میں ذکر کیا اور احمدی نے واضح طور پہ اس کی نفی کی، تو سارے لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی جب جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے آگاہی ہوتی ہے، جماعت احمدیہ کے پروگراموں کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ جماعت کے بارے میں تحقیق کرنے والے میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، آپ سے ہماری گزارش ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیں، اور پھر جماعت احمدیہ کے پروگراموں کو خود دیکھیں، جانچیں اور پرکھیں، آپ کو یقیناً یہاں پر الہی تائید و نصرت نظر آئے گی۔ محترم نصیر اللہ صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بہن ہبت الشافی صاحبہ نے سوال بھیجا تھا، اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا ہے، جو پاکستان کے موجودہ حالات میں کس طرح عمل کرنا ہے اس حوالے سے بات تھی۔ محمد آصف صاحب کے سوال کا بھی ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ عبد المومن صاحب کا، جو ناروے سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا ایک ذوقی نکتہ ہے، میں چاہوں گا آپ ان کے بارے میں ان کی رہنمائی کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس شعر کو
جلسہ پر بھی ذوقی طور پر بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بے شمار قومیں شامل ہوتی ہیں جن کا احمدیت سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ برائے مہربانی ہمارے بھائی کو بتا دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ خواجہ صاحب خود بھی شاعر ہیں، اس لیے ان کو یہ ذوقی نقطہ نظر آ رہا ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ ذوقی کوئی نقطہ سمجھنے میں یا بیان کرنے میں یا سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس شعر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا تعلیم بیان فرما رہے ہیں۔ اس شعر کا جو بنیادی مضمون ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ہزاروں انبیاء دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے انہوں نے جو اس وقت کے لوگوں کی صلاحیت تھی ان کے مطابق تعلیم پیش کی، اور جب کامل شریعت لانے کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کامل تعلیم اور شریعت پیش کی، جو گزشتہ تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ بھی اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ اسلام کی تعلیم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جو کسی گزشتہ نبی کی تعلیم کے برخلاف ہو، یعنی حضرت آدم ہوں یا یعقوب ہوں یا دیگر انبیاء ہوں یا موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، اسلام کی تعلیم نے ان کی تعلیم کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو ایک رنگ میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو ہی دنیا میں رواج دینے آیا ہوں، کوئی نئی شریعت تو لے کر نہیں آیا، حقیقی رنگ میں ایک امتی نبی کے طور پر آیا ہوں، لہٰذا میں بھی ان تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرا ایک یہ مضمون بھی اس میں سے نکل سکتا ہے کہ مختلف کتب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض مشابہتیں بعض انبیاء کے ساتھ بیان کی ہیں، جو دراصل اسلامی تعلیم میں سے ہی آپ نے اخذ کی ہیں، کہ گویا یہ حضرت آدم سے میری مشابہت ہے یا یہ حضرت عیسیٰ سے یا دیگر انبیاء سے میری مشابہت ہے۔ جلسہ سالانہ کا براہ راست کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ایک ذوقی بات ہے، اور اس کو اگر وہ ان کو اس طرح پڑھنے میں مزہ آتا ہے تو اس طرح ان کو اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کا پروگرام کا وقت تو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر آپ ابھی بھی کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جو یہیں لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس کو ضرور شامل کریں گے۔ اور اس وقت میں ساجد محمود بتر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور ان سے ان کی رائے یا ان کی جذباتی کیفیت ضرور جاننا چاہوں گا۔ ساجد صاحب، ہم تو یہاں لنڈن میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں یہاں جلسہ سالانہ برطانیہ میں شرکت کرنے کی توفیق ملی، لیکن یہ جو ایک نیا نظام آ گیا ہے، یہ جو MT انٹرنیشنل ہے اور نشریاتی رابطے ہیں، ان کے ذریعے اس سال تو پوری دنیا نے عجیب نظارہ دیکھا ہے۔ غانا سے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے، نائجیریا سے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے، اور 50 سے زیادہ ممالک اور جگہوں سے لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے۔ آپ نے غانا میں بیٹھ کر جلسہ سالانہ برطانیہ کو کس طرح محسوس کیا؟ جی ساجد صاحب۔ جزاک اللہ برہان صاحب، جو عظیم و شان غیر معمولی منظر تھا، خصوصاً حضرت صاحب کے خطابات کا جو براہ راست خطابات تھے، اور پھر پوری دنیا میں جو مواصلاتی رابطے کے ذریعے سے مختلف جگہوں پہ جماعتیں اکٹھی ہو کے سن رہی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، وہ مناظر یا وہ احساسات اور جذبات حقیقت میں صحیح رنگ میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک غیر معمولی خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو جماعت احمدیہ پہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ابھی چونکہ یہ محرم الحرام بھی چل رہا ہے، تو ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے خصوصاً اور باقی تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں غیر احمدی ہیں ان کے لیے بھی عموماً، جو بہار الانوار جلد نمبر 12 چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو آنے والے امام مہدی کی صداقت کی پیشگوئیاں بیان کی ہیں، اگر ہم وہ پیشگوئیاں اپنے سامنے رکھیں اور دوسری طرف یہ جلسہ دیکھیں اور MTA کے ساتھ مناظر دیکھیں، تو منو ان ایسے لگ رہا ہے کہ آج سے 1100 سال پہلے اس عظیم و شان امام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً کشف کے ذریعے سے یہ امور بتلائے، اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو وہ بتائے، اور انہوں نے آگے اس کتاب میں درج کر دیے۔ مثلاً وہ پیشگوئیاں ہیں کیا؟ وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے رہنمائی بھی ہیں اور ہمارے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔ مثلا آج سے 300-400 سال بھی پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ ایک انسان یہاں پہ بیٹھا ہو اور 10 میل یا 15 میل یا 50 میل دور اس کی آواز جائے، لیکن اس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم و شان ولی تھے خدا تعالیٰ کے بہت ہی عظیم و شان مقرب بندے تھے،
انہوں نے خدا تعالیٰ سے خبر کا پا کر یہ بیان کیا کہ جب ہمارا امام مہدی آئے گا، امام قائم آئے گا، تو اس وقت جب اس کے نام پہ خطاب کیا جائے گا، اس کے نام پہ اور وجود لوگوں کو بلائے گا، تو اس کی آواز کو یسمعُ من بالمشرق و من بالمغرب، کہ ایسی عظیم و شان آواز ہوگی کہ جو مشرق میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس آواز کو سنیں گے، جو مغرب میں رہنے والے ہیں وہ بھی اس آواز کو سنیں گے۔ چند سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے بولے اور 100 میل یا 50 میل دور انسان جو ہے اس کی بات سننے پہ قادر ہو، لیکن وہ خبر کیا دے رہے ہیں کہ یہ اس کی صداقت کی عظیم و شان نشانی ہے کہ یسمعُ من بالمشرق و من بالمغرب، کہ جو مشرقی ممالک میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی اس کی آواز کو سنیں گے، اور جو مغربی ممالک میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی اس کی آواز کو سنیں گے۔ پھر انہی پیشگوئیوں میں پڑھتے جائیں، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور الہامی پیشگوئی اس میں یہ بیان فرمائی کہ یسمعُ کلُّ قوم بلسانہم، کہ وہ امام بولے گا اور اس کی آواز اور اس کا خطاب دنیا کی ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گی۔ یعنی اگر وہ اردو میں خطاب کر رہا ہے تو کیا تصور کر سکتے ہیں جو انگلش بولنے والا ہے وہ انگلش میں سن رہا ہو، جو عربی بولنے والا ہے وہ عربی میں سن رہا ہو، جو فرینچ بولنے والا ہے وہ فرینچ میں سن رہا ہو، جو بنگلہ بولنے والا ہے وہ بنگلہ میں سن رہا ہو۔ 20 زبانوں میں حضرت صاحب کے خطابات کی لائیو ٹرانسلیشن 8 MTA کے یوٹیوب کے چینل ہے، وہاں آپ جا کے دیکھیں، مزید آگے کیٹیگری نظر آتی چلی جائے گی، ایک ایک ملک کی کئی لوکل زبانوں میں اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف عظیم و شان شیعہ مسلک کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 148 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، شیعوں کے نزدیک عظیم و شان، اور ہم بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آج موجودہ زمانے میں ان کی پیشگوئیوں کا جماعت احمدیہ کے امام میں پورا ہونا یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں درد دل کے ساتھ ایک دفعہ وہ پیشگوئیاں پھر دیکھنی چاہیے اور دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اے خدا، قرآن کی سورہ فاتحہ میں تو نے دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں نہیں جانتا، ذاکروں کی باتیں اور ہیں، مولویوں کی باتیں اور ہیں، بڑے بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کتب بنے ہوئے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بڑے بڑے خطابات ہیں، مجھے کوئی نہیں پتا۔ یہ کتابیں ہیں سامنے، ایک بندہ ہے دنیا میں دعوے دار کہ مجھے خدا نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے، ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے خدا نے مسیح موعود بنا کے بھیجا ہے، اے خدا تو میری رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا رستہ دکھا، کوئی اور مجھے سیدھا رستہ دکھانے والا نہیں ہے، تو ہے اکیلا جو مجھے سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے۔ اگر دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوگی، بے تابی سے نکلی ہوگی، تو وہ خدا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر جو اضطرار والی دعا ہے، بے تابی اور بے قراری والی دعا ہے، خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو سنتا خدا ہے۔ اگر دعا بے تابی والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سنے گا۔ MTA ہمارے سامنے ہے، ویب سائٹ ہمارے سامنے ہے، ایک طرف وہ کتابیں دیکھیں ان ائمہ کی، دوسری طرف یہ ویب سائٹ دیکھیں، MTA کے نظارے کریں، خدا تعالیٰ سے رہنمائی چاہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی خود کرے گا، پھر بتائے گا کہ اس زمانے میں ان میں اپنا مامور کون بھیجا ہے، کس جگہ بھیجا ہے اور کیا اس کا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، یہی بات جو محترم ساجد محمود بٹر صاحب نے بیان کی، ہم بھی بار بار اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ کے کانوں تک ایک آنے والے کی آواز پہنچ گئی ہے تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا یہ سچا ہے کہ نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کے در، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اور اب دیکھیں پوری دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراصل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام راہ ہدا کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں موجود محترم فضل الرحمان صاحب، محترم محمد نصیر اللہ صاحب اور غانا سے ساجد محمود بٹر صاحب،
آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی یہیں لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہے جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو ہمارے پروگرام کا لنک ضرور بھیجیں اور اس پروگرام میں اپنے سوالات ضرور پیش کریں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،